صحافت کسی بھی معاملے بارے تحقیق اور غیر جانبداری، پھر اسے صوتی، بصری یا تحریری شکل میں بڑے پیمانے پر قارئین، ناظرین اور سامعین تک پہنچانے کے عمل کا نام ہے۔ دور جدید میں صحافت مکمل طور اپنا نیا رخ اختیار کر چکی ہے اور عوامی رائے پر اثر انداز بھی ہوئی ہے۔ جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس میں انقلاب برپا کیا، ساتھ ہی کئی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ اس سال 3 مئی کو صحافت بغیر خوف اور طرفداری یعنی کہ جرنلزم وداؤٹ فیئر اینڈ فیور موضوع سے اس کا عالمی دن منایا گیا۔ اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں سینئر صحافی، عالمی شہرت یافتہ سینئر صحافی یوسف جمیل صاحب۔ آپ 3 مارچ 1958 کو سری نگر میں پیدا ہوئے۔ عسکریت پسندی اور شور زدہ کشمیر میں 70 کی دہائی کے بعد حالات و واقعات کے چشمدید ہیں اور اس دوران آپ کو کئی تلخ تجربات سے گزرنا پڑا۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر صحافتی اصولوں کو کس حد تک پاسداری کی ہے اور ان پر کتنا کھرا اترے ہیں، اس کا اندازہ سال 1996 میں انٹرنیشنل پریس فریڈم ایوارڈ، 2006 میں بیسٹ جرنلزم رائٹرز ساؤتھ ایشین فری میڈیا ایسوسیشن کی طرف سے، سال 2011 میں الحاظ زرگر ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے زرگر میموریل ایوارڈ، اور اسی سال گوری لنکیش ایوارڈ کا ملنا اس کی گواہی ہے۔ یوسف جمیل صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی یوسف جمیل صاحب، ہم صحافت بغیر خوف اور طرفداری اس موضوع پر بات کریں جس سے مجھے نہیں لگتا آپ سے بہتر کوئی روشنی ڈال سکے گا۔ اس سے پہلے یوسف جمیل صاحب کا مختصر، ایسے تو گوگل پر سرچ ماریں تو یوسف جمیل صاحب کے حوالے سے سب کچھ دستیاب ہے، لیکن پھر بھی آپ کی زبانی کہ یوسف جمیل صاحب نے اس کانٹے برے سفر کا آغاز کب کیا اور کس وقت آپ کو لگا کہ صحافت ہی آپ کا کیریئر ہے؟ جی، اصل میں جب میں طالب علم تھا تو جو ایس پی ہائر سیکنڈری اسکول سری نگر میں پڑھتا تھا، جی، تو وہاں کا جو کالج میگزین تھا آبشار، تو اس کا میں اردو اسٹوڈنٹ ایڈیٹر تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو وہیں سے یہ جو شوق ہے صحافت کا، جی، اس کی بنیاد وہیں پہ پڑی۔ اچھا۔ اور اس کے بعد میں طالب علم کے زمانے میں ہی میں نے مختلف اخبارات میں لکھنا شروع کیا، جن میں سری نگر کا روزنامہ آفتاب بھی شامل ہے، اور پھر آگے چل کے میں خلیج ٹائمز میں بھی لکھنے لگا، بامبے بلیٹنز میں لکھنے لگا، منصف حیدرآباد میں لکھنے لگا۔ تو لیکن یہ طے نہیں تھا کہ کیا صحافت ہی کو اپنا پیشے کے طور پر اختیار کروں یا کچھ اور کروں، لیکن جو رجحان تھا وہ صحافت کی ہی طرف تھا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا روزنامہ آفتاب میں، لمبا مضمون تھا، طویل مضمون تھا۔ تو آفتاب نے اس کی ایک قسط چھاپی، اور پھر دوسری قسط جو پہلی قسط چھاپی اس پہ آخر پہ لکھا جاری ہے، یہ مطلب تھا کہ دوسری قسط بھی چھاپی جائے گی، لیکن وہ کبھی چھپی نہیں۔ اچھا۔ تو پھر میں جو اس کے جو ایڈیٹر ہیں میں ان کو جانتا نہیں تھا، لیکن میں آفتاب کے دفتر چلا گیا اور وہاں اتفاق سے میری ملاقات ایڈیٹر سے ہی ہوئی، خواجہ ثناء اللہ بٹ سے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرا ایک مضمون اخبار میں چھپا، اس کی پہلی قسط شائع ہوئی لیکن دوسری قسط نہیں چھپی، اور تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا۔ تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ دوسری قسط بھی بہت جلد چھپے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور کچھ دنوں کے بعد میں دوبارہ وہاں چلا گیا اور دوبارہ ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو انہوں نے کشمیری زبان میں کہا کہ یہ تیز مضمون گسن ہے، لیکن اس طرح کے جو تیز طرح مضامین ہیں وہ نہ لکھا کریں۔ پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں طالب علم ہوں، پڑھتا ہوں اور ابھی تعلیم پوری نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم صحافت کے پیشے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ میں یہاں لکھتا ہوں، وہاں لکھتا ہوں، وہاں لکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ باضابطہ اس پیشے کو اختیار کریں اور آفتاب سے ہی شروعات کریں اور آپ یہاں جوائن کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں کیونکہ میں طالب علم ہوں، پڑھائی میری جاری ہے،
جی یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ میں صبح آفتاب میں آ جاؤں اور شام تک یہاں رہوں. تو پھر انہوں نے مجھے یہ آپشن دیا کہ 4:30-5 بجے کے بعد میں وہاں پہ آ کے کام کرنا شروع کروں, اور میں نے ایسا ہی کیا. اور اس کے 3-4 سال کے بعد میں نے ٹیلی گراف جو کلکتہ سے شائع ہوتا, اب بھی شائع ہو رہا ہے, میں یہاں کشمیر میں, جموں کشمیر میں اس کا نام نگار مجھے مقرر کیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ عرصے کے بعد میں نے BBC کے لیے کام کرنا شروع کیا, رائٹرز کے لیے کام کرنا شروع کیا. پھر ٹائم میگزین سے بھی آفر آ گئی, اور پھر دوسرے کچھ اخبارات سے آفر آ گئے. لیکن کیونکہ میں جہاں میں تھا وہاں مجھے اطمینان تھا کہ میں صحیح جگہ پہ ہوں, تو میں ان آرگنائزیشنز کے لیے, ٹیلی گراف کے لیے, رائٹرز کے لیے, ٹائم میگزین کے لیے اور BBC کے لیے تقریباً 10-12 سال میں نے کام کیا. اور اسی دوران یہاں جو ملیٹنسی کا آغاز ہوا, اور یہ پھر سفر جاری رہا. اور اب تقریباً 40 سال ہو گئے میں اس پیشے میں ہوں, اور اس وقت بھی میں ایک نامہ نگار کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سامعین آپ کو بتاتے چلیں اس وقت یہ وائس آف امریکہ کے ساتھ منسلک ہیں, جہاں پہ یہ پرنٹ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ریڈیو پہ بھی ہیں. اور یوسف صاحب, صحافت بغیر, یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو وائس آف امریکہ کا آپ نے ذکر کیا, وہاں ٹیلی ویژن بھی ہے, ٹیلی ویژن کے لیے بھی کام کرتے ہیں, ریڈیو کے لیے بھی ہے, اور ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے لیے. لیکن اصل میں ڈیکن کرونیکل گروپ کے ساتھ وابستہ ہوں, جن کے کئی پبلیکیشنز ہیں, جن میں ڈیکن کرونیکل بھی ہے اور ایشین ایج بھی ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. یوسف صاحب, ہم اس بات پہ کریں کہ صحافت بغیر خوف اور طرفداری, اس بار کا عالمی سطح پہ اس دن کو منانے کا یہ موضوع تھا. تو جموں کشمیر کے تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں طرفداری اور بغیر خوف یہ کہاں تک اس صحافتی پیشے میں یہ ہے؟ بڑا مشکل کام ہے, اور جو صورتحال یہاں پہ ہے, بلکہ گزشتہ 30 سال سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ان میں یہ جو آپ غیر جانبدار یا جو آپ نے لفظ استعمال کیا, فری اینڈ, الفاظ آپ نے استعمال کیے, فری اینڈ فیئر, تو بڑا مشکل ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر آپ دل گردہ رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ صحافت کے بنیادی اصول کیا ہیں اور ان پر آپ عمل پیرا ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو مشکلات ہیں وہ حل ہوتی جاتی ہیں. اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ بے شک مجھے کئی تکالیف اٹھانا پڑی, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور مجھ پہ 6 قاتلانہ حملے بھی ہوئے. لیکن اس کے بعد اب میں اس بات پہ مطمئن ہوں کہ میں نے کبھی وہ صحافت نہیں کی جس کو آپ یلو صحافت کہیں گے یا بزدلانہ صحافت کہیں گے. اور میں یہ کہتا چلوں کہ یہ جو ان حالات میں اچھی صحافت کرنا یا اس کے لیے کوشش کرنا, اس میں بڑا لطف ہے, اور مجھے بڑا لطف آیا, اور میں مطمئن ہوں جو کچھ میں نے کیا. اور اب جو میرے ساتھ ہوا, اس لیے میں اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتا ہوں, وہ ڈیسٹنی تھی. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں ایک ساتھی سے ہاتھ دھونا پڑا, مشتاق علی. بالکل, اور مجھے میں بنا, کیونکہ میں ہدف تھا اس پارسل بام کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. لیکن بدقسمتی سے مشتاق اس میں شہید ہوا. تو بہرحال جو جیسا کہ میں نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, بڑی مشکلات ہیں اور پرخطر حالات ہیں, لیکن ان حالات میں بھی آپ ایک اچھی صحافت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, ایک اچھی صحافت آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ اس پر جو صحافتی اصول ہیں, بنیادی اصول ہیں غیر جانبداری کے, اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل بے خوف ہو کر آپ صحافت کر سکتے ہیں, یہ ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے. جی. سامعین, جیسا کہ یوسف صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ان پہ آپ کو بتاتے چلے کہ 2 جون 1990 کو ان کو اغوا بھی کیا گیا. 1992 میں 2 مرتبہ ان کے گھر پہ گرنیڈ حملے ہوئے. 1995 میں سیکورٹی فورسز کی مار پیٹ بھی. تو
تو اس کے علاوہ بھی بہت تلخ تجربات رہے. یہ 4 دہائیوں کا اتنا لمبا عرصہ سے آپ صحافت میں سرگرم عمل ہیں. عالمی سطح پر جتنا بھی ہے صحافت پر آپ کو گہری نظر ہے. محترم مجھے یہ بتائیں گے کہ دنیا میں کون سے ممالک ہیں جہاں پر یہ آزادی اظہار رائے اور خاص کر آزاد صحافت کا تصور آج بھی ہے؟ کون سے ممالک اگر آپ ان چند کے نام دیں ان سارے عالمی تناظر میں دے کر انڈیا اور جموں کشمیر کس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے وہ حال ہی میں کچھ رپورٹس آئی ہیں. رپورٹس وداؤٹ بارڈرز نے بھی ایک رپورٹ شائع کی، اس میں باضابطہ انہوں نے وہ ایک فہرست جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کون سا ملک آزادی صحافت کے معاملے میں کس نمبر پہ ہے. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی ممالک میں اب بھی جو صحیح صحافت ہے، غیر جانبدار صحافت ہے، اس کا بول بالا ہے. جی. کچھ ممالک میں صحافت نہیں رہی. جی. اور خاص طور پر اگر ہم اپنے علاقے کی بات کریں، برصغیر کی بات کریں، جنوبی ایشیا کی بات کریں، تو جو ٹیلی ویژن جرنلزم ہے، میں سب کو ایک ہی زمرے میں نہیں لانا چاہوں گا. کچھ ایکسیپشن ہیں اور بہترین نمونے ہمارے سامنے پیش ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مجموعی طور پر جو ٹیلی ویژن صحافت ہے اس نے صحافت کا بیڑا گرک کر دیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں روزانہ، آپ دیکھ سکتے ہیں پرائم ٹائم شوز میں آپ کس طرح کی صحافت کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے. تو وہ ایک افسوسناک عمل ہے اور اس نے صحافت پر ایک اس کو بدنما بنا دیا ہے. لیکن 9/11 کے بعد کئی ممالک میں جو جیسے پہلے ہم سے کہا جاتا، ہم نے پڑھا بھی اور ہم سے تاکید بھی کی جاتی رہی کہ آپ غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں. مثال کے طور پر اگر کہیں پہ کوئی بندوق اٹھاتا ہے تو اس کو آپ مجاہد کہیں یا فریڈم فائٹر کہیں اور نہ آپ اس کو دہشت گرد کہیں. کیونکہ اگر آپ کسی ایک کو جس نے بندوق اٹھائی ہے کسی مقصد کے لیے، بھلے ہی آپ اس مقصد سے آپ اتفاق نہ کرتے ہوں یا آپ کے کچھ اعتراضات ہوں، تحفظات ہوں، وہ اپنی جگہ، لیکن آپ اس سے جب آپ رپورٹنگ کریں تو اس کو آپ نہ تو دہشت گرد کہیں اور نہ فریڈم فائٹر کہیں، بلکہ آپ بیچ کا راستہ اختیار کریں. اور اسی لیے پھر عسکریت پسند یا پھر جنگجو، جیسے اردو کی بات ہم کریں گے یا انگریزی میں ہم ملیٹنٹ عام طور پر کہتے ہیں. لیکن 9/11 کے بعد یا پھر جو بمبئی میں حملے ہوئے اور جو باقی واقعات ہوئے، اس کے بعد یہ جو ٹرمینالوجی ہے اس میں ایک دم ایک تبدیلی آ گئی. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کو جو اصول ہے، بنیادی اصول ہیں، جو طے شدہ اصول ہیں ٹرمینالوجی کے استعمال کے سلسلے میں، رپورٹنگ کے حوالے سے کس طرح رپورٹ کی جائے تاکہ یہ لگے کہ آپ کسی کا سائڈ نہیں لے رہے ہیں، کسی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں یا کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ بیچ کا راستہ اختیار کریں، آپ اعتدال پسند بنیں، آپ صرف رپورٹنگ کریں اور اس انداز سے کریں کہ جو ریڈر یا لسنر یا ویور ہے اس کو لگے کہ آپ اس میں خود انوالو نہیں ہیں، آپ صرف ایک رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑا فرق آ گیا. اور یہ ملکوں کے نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن بہت سارے ملک ہیں جہاں اب بھی صحافت جو صحیح صحافت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اس کا بول بالا ہے. لیکن کئی ممالک ہیں جہاں صحافت اس معاملے میں زوال پذیر ہے. جی بڑی زبردست بات آپ نے کہی. جیسے ٹیلی ویژن کا اب تو وہی صورتحال ایسی ہے کہ ٹیلی فون آن کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے، اور خاص کر جب آپ نے یہ کہا کہ اب جیسے عدالتوں میں چاہے وہ کتنا سنگین جرم بھی کیا ہو، جب تک تحقیقات ٹرائل پوری نہیں ہوتی تو اس کو ملزم ہی کہا جاتا ہے، اور یہاں تو ہم پورا فیصلے ہی آج کل صادر ہو جاتے ہیں. نظریاتی طور پہ آپ دیکھیں کہ خاص کر ہم برصغیر ہند یا بالخصوص انڈیا یا یہاں بات کریں تو نظریاتی طور پر صحافی کتنا آزاد ہے اور اس کو کتنا آزاد ہونا چاہیے، مطلب آج جو صورتحال ہے؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بے شک اگر آپ انڈیا کی بات کریں یا اس خطے کی بات کریں، انڈیا میں یہ صحافت بڑی مضبوط رہی ہے اور اس کا پلڑا باری رہا ہے.
اور بڑی حد تک جس کو آپ کہیں گے کہ آزاد صحافت بھی ہے جی. لیکن کچھ معاملات میں اور کچھ علاقوں کے بارے میں کچھ ایشوز پہ جو بڑے بڑے اخبارات ہیں یا جو صحافی ہیں جی. وہ بے شک ایک غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں جی. لیکن ان کچھ علاقوں کے معاملے میں کچھ ایشوز کے معاملے میں انہوں نے ایک حد مقرر کر رکھی ہے جو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور وہ اس حد سے آگے جانے سے کتراتے ہیں بلکہ جاتے ہی نہیں ہیں جس کو ہم ایک لکشمن ریکھا کہیں گے اور وہ لکشمن ریکھا وہ پار نہیں کر پاتے تو ان کی اپنی اس میں ان کا اپنا استدلال ہے اس میں ان کے اپنے جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہیں پہ نیشنل انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے کہیں پہ یہ صحافتی ذمہ داریوں کی بات آ جاتی ہے کہ نہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے اس سے وہ ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ اس کے لیے مختلف تعویلیں پیش کر رہے ہیں مختلف ان کے جو خیالات ہیں یا جو نظریات ہیں یا جو ان کی جو ویو پوائنٹس ہے وہ اس کو آگے پیش کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جیسا کہ میرا شروع سے ہی اصول رہا ہے کہ رپورٹ تھنگز ایز دے آر جو آپ دیکھتے ہیں آپ بے شک آپ بلا شبہ آپ ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرنا پڑے گا آپ کو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جب راجیو گاندھی کو قتل کیا گیا تو مجھے ایک فون کال آئی کیونکہ ملیٹنسی پیک پہ تھی بالکل یہ تو مجھے ایک فون کال آ گئی کہیں سے اور اس شخص نے ایک تنظیم کا ایک عسکری تنظیم کا نام لیا اور کہا کہ یہ راجیو گاندھی کو ہم نے قتل کیا تو وہاں پہ میرے اندر جو ایک ذمہ دار صحافی تھا وہ آگے آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے انکار کیا میں نے کہا کہ نہیں میں آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے جب تک نہ مجھے ثبوت ملے اور ثبوت اس طرح کا ہو کہ جو آپ کا جو بھی آپ نے جس شخص کو مقرر کر رکھا ہے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہے تو اسے آپ کہیں کہ مجھے فون کرے یا کسی طرح کنوے کرے کہ اور یہ آپ لوگوں نے کیا ہے ورنہ میں اس کو ایسے نہیں کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جب مسز گاندھی کا قتل ہوا تھا 1986 میں تو اس وقت جو حالات اس کے بعد پیدا ہوئے سکھوں کے خلاف جو تشدد ہوا تو وہ میرے سامنے آ گیا میں نے کہا کہ اگر میں اس طرح یہ رپورٹ کروں جیسے اس نے کہا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے انتہائی خطرناک اور انتہائی خراب جو اس کے جو نتائج برآمد ہو سکتے ہیں تو میں نے انکار کر دیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے آپ کو ذمہ داری کا جو عملی مظاہرہ بھی کرنا چاہیے اسی لیے جب جو یہ کمیونل رائٹس ہوتے ہیں تو یہ اصولی طور پر یہ کہا جاتا یہ کمیونٹی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا ہے کہتے ہیں ون کمیونٹی یا ادر کمیونٹی کہتے ہیں یا ایک گروپ کہتے ہیں دوسرا گروپ کہتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں کسی خاص طبقے کے ساتھ تشدد ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اگر وہ اس کا آپ ذکر کریں گے آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کمیونٹی کو تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے علاقوں میں اس کے غلط یا پھر جو خراب جو نتائج برآمد ہوں اسی لیے اسی اصول کی بنیاد پہ یہ صحافیوں سے کہا گیا بلکہ صحافی نے خود اس پر عمل بھی کیا کہ وہ کمیونٹی کو کا ذکر نہیں کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اپنی رپورٹنگ میں مقصد یہی ہے ذمہ داری کا احساس اور ذمہ داری کا مظاہرہ تو مجھے لگتا ہے کہ صحافی کو رپورٹنگ کرتے ہوئے بے شک اس کو جو صورتحال ہے جو حالات واقعات ہیں ان کی رپورٹنگ کرنی چاہیے دیانتداری کے ساتھ کرنی چاہیے لیکن جہاں اس کو لگے کہ اگر اس نے کسی طرح سے خدا نخواستہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اس کے خراب نتائج برآمد ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے عوام کے لیے اور انسانیت کے لیے تو وہاں اس کو اپنے ہاتھ کو کھینچنا چاہیے اور اس کو اس انداز سے رپورٹنگ کرنی چاہیے کہ جسے یقینی بن جائے کہ کوئی غلط نتیجہ اس کا برآمد نہ ہو
بہت خوب، بہت خوب یوسف صاحب، جیسے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تھا، جب سے تیز ترار انٹرنیٹ آیا ہے اس سے سوشل میڈیا ایک نیا جو ہے وہ نکل آیا، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، خاص کر فیس بک پہ نئی چینلز، یوٹیوب پہ تو آج کل ہر کوئی صحافی بن رہا ہے. تو اس سے کتنی ایک صحافت میں بہتری آئی ہے یہ تنزلی کا شکار ہوئی، اور خاص کر ان جو افراد یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے صحافت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کا کیا مطلب، کیا ان کی تجاویز؟ مجھے لگتا مطلب یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، دنیا بدل گئی ہے، یہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں اب آ گئی ہیں. اگر ان کا صحیح استعمال کیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی اعتراض نہیں. اچھا، لیکن بلکہ کبھی کبھی تو ہمیں مدد ملتی ہے. اگر فیس بک پہ کوئی بات آ گئی تو ہم اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور ہمیں اس سے پہلے پتہ نہیں ہوتا کسی واقعے کا، یا کسی دور دراز علاقے میں کچھ ہوتا ہے اور وہاں فیس بک یا ٹویٹر استعمال کرنے والا اس کو فیس بک یا ٹویٹر پر ڈالتا ہے، تو اس کے بعد ہم اس میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ہوا ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے، تو اسے ہمیں مدد بھی ملتی ہے. لیکن اس معاملے میں بڑی حد تک غیر ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. میں نہیں کہتا، مجھے اس بات پر اعتراض نہیں کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اور ہر ایک جرنلسٹ بن بیٹھا ہے، بلکہ ہم سٹیزن جرنلزم کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے ہیں، اور وہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ ہر جگہ نہیں، ایک رپورٹر ہیں، آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ ہر جگہ پہنچے، ہر خبر کو آپ کور کریں، ہر معاملے پر آپ لکھیں، تو اس سے آپ کو مدد مل سکتی ہے ان چیزوں سے. لیکن یہاں پہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا، غلط باتوں کو فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کے جو باقی پلیٹ فارمز ہیں ان پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اس سے صورتحال بگڑ سکتی ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس کے غلط نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اگر ذمہ داری کے ساتھ ان چیزوں کو آگے لے جایا جاتا ہے، اور ان چیزوں کا یہ جو وسائل، نئے وسائل پیدا ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی صورت میں، اگر ان کا صحیح استعمال کیا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. ہاں، ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور ذمہ داری کا عملی مظاہرہ ہونا چاہیے. اور ایک صحافی کے حصے سے مجھے بالکل اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ہر ایک صحافی بن بیٹھا ہے، تو آپ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، لیکن ان کو آپ یہ مشورہ دیں کہ وہ صحیح استعمال کریں ان چیزوں کا. جی، بہت خوب، بہت خوب. یوسف صاحب، 4 دہائیوں سے آپ اس پیشے سے وابستہ ہیں. اس دوران بہت آپ کے ساتھی رہے، کچھ حیات نہیں ہیں، کچھ اس وقت ہیں. ایک تو آپ کن چند صحافی تھے جن سے یوسف جمیل صاحب انسپائر ہوئے، اور عصر حاضر میں آپ، خاص کر ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے، اور کون سے ایسے صحافی ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی طور پر معیاری اصولوں پر کھرا اتر رہے ہیں، اور جو نئی نوجوان نسل یا جو نئے صحافی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ بھی ان سے کچھ سیکھیں؟ یہ جو صحافی گزرے ہیں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی کا نام لے لو. اچھے صحافی گزرے ہیں، اور کچھ صحافی ایسے تھے جن کو آپ اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، تو بہرحال مناسب نہیں ہے کہ اس میں تفصیل میں چلا جائے. کشمیر نے اچھے صحافی پیدا کیے، پورے برصغیر میں جنوبی ایشیا میں دیکھیں آپ، بہت بڑے صحافی گزرے ہیں، بہت اچھے صحافی گزرے ہیں، اور ہر اچھے صحافی کی ہر اچھی بات سے مجھے متاثر کیا، اور اس سے میں نے سبق سیکھا، اور میں نے اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کی. اور جہاں تک نئی فوج کا، صحافت میں نئی فوج کا تعلق ہے، میں بالکل مطمئن ہوں، بلکہ مجھے بڑی خوشی ہے اور خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ جو نئے صحافی ہیں وہ دور دور تک چلے گئے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جتنے بڑے بڑے اخبار ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ جموں کشمیر کے صحافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہاں جموں میں جو صحافت کے جو ادارے ہیں، صحافتی تعلیم کے جو ادارے ہیں، یہ کشمیر یونیورسٹی کا جو شعبہ ہے، وہاں کے جو پاس آؤٹس ہیں انہوں نے اپنا جو ان کا جو ورک ہے انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بہت سارے نام ہیں جو نہ صرف کشمیر میں یا ہندوستان کے مختلف حصوں میں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں، یہاں امریکہ میں اور برٹن میں،
ٹرکی میں، گلف میں اور دنیا کے تقریباً ہر حصے میں وہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنا نام کمایا، اپنے لیے ایک نام کمایا انہوں نے. اور آپ روز دیکھتے ہیں کہ ان کی سٹوریز مختلف جو پبلیکیشن ہیں وہاں پہ چھپتی ہیں، ریڈیو پہ آتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں، اور نام گننا مطلب وہ ممکن نہیں ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. اور جب میں نے شروعات کی تھی تو میں نے اس وقت بہت کم لوگ تھے یہاں تک، تو عام طور پر کشمیری پنڈت ہی اس شعبے سے وابستہ تھے. محمد سعید ملک کے بعد غالباً میں دوسرا کشمیری مسلمان تھا جس نے جو یہاں نامہ نگار مقرر کیا گیا کسی نیشنل نیوز پیپر کے لیے. اس کے بعد 1990 کے بعد نئے نئے چہرے سامنے آ گئے اور ان میں سے بیشتر نے اپنے مطلب نام کمایا صحافت میں. اور میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں، مطمئن ہوں کہ صحافت اچھے ہاتھوں میں ہے. یہ بے شک کچھ غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں، اسے انکار نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر جو صحافت کا جو منظرنامہ ہے جموں کشمیر میں وہ اچھا ہے اور اطمینان بخش ہے. جی بہت خوب. ایک آخری سوال کہ جموں کشمیر میں کیونکہ آپ کو ہر اخبار پر صبح جب تک ایک صحافی، ویسے بھی عموماً جو صحافی ہے اس کا تو رہتا ہی ہے، تو آپ کا زیادہ ہر جو جتنے بھی علاقائی اخبارات نکلتے ہیں کسی بھی زبان میں اس پہ آپ کی نظر رہتی ہوگی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں شائع ہونے والے اخبارات عوامی سماجی مسائل اور زمینی حقائق کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر اس میں کیا وجوہات ہیں؟ حکومتی سطح پہ ہیں یا ذاتی اپنے کچھ ہیں؟ نہیں، ہمارے جو اخبارات یہاں کی اب کشمیر وادی کی بات کریں گے آپ تو جو اخبارات کو بڑے مسائل کا سامنا ہے، اور جو مشکلات ہیں جیسے رپورٹنگ کے معاملے میں یا فوٹوگرافرز کو بڑی بڑی مشکلات، پٹائیاں ہوتی ہیں، ان کی گرفتار کیا جاتا ہے، اخبارات کو اشتہارات بند کیے جاتے ہیں، اور بہت ساری مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، ہیراسمنٹ ہے اور باقی چیزیں ہیں. اور جموں میں بھی کئی واقعات پیش آئے ہیں ماضی میں بھی، اور ان حالات کے باوجود جو اخبارات ہیں وہ بڑی حد تک ایک اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے. اور وہ وقت ابھی آنا باقی ہے جب آپ یہاں کا سری نگر سے شائع ہونے والا کوئی اخبار یا جموں سے شائع ہونے والا کوئی اخبار آپ ہاتھ میں لیں اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی اور اخبار کو، دلی کے کسی اخبار کو یا کسی اور جگہ کی کسی اخبار کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ابھی اس میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ گھر بیٹھے دنیا بھر کے اخبارات پڑھ سکتے ہیں. اس سے اخبارات کی جو سرکولیشن ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور اخبارات کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ سرکولیشن کم ہو گئی ہے، اور بہت سارے لوگ انٹرنیٹ پہ ہی اخبارات پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، اور کوئی رات کو ہی پڑھتا ہے اور صبح کا انتظار بھی نہیں کرتا. تو اس سے اخبارات کی مشکلات میں اضافہ ہوا. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کیا یہ مطلب اخبارات جو ہیں وہ جو معیار ہے صحافت کا یا جو ریڈرز کو جو ملنا چاہیے ان اخبارات کے ذریعے کیا ان کو مل پا رہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات یہ کہی کہ جو انٹرنیٹ آیا اس کی وجہ سے جو سرکولیشن بہت کم ہو گئی. تو اس تناظر میں آئندہ یہ پوری ایک عالمی سطح پر ایک فینومینا ہو گیا ہے اور اس سے یہ پورا شعبہ کافی متاثر ہوا ہے. تو اس کا پھر آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں، اور یہ کتنا ایک صحافی کے لیے یہ پیشہ کتنا ایک اس کی تحفظ رہے گا اس میں، اور یہ جو مسائل آ رہے ہیں اس کا تدارک کرنے کے لیے کیا حل لائے عمل رہے گا مستقبل؟ مجھے لگتا ہے کہ اسے مشکلات بڑھیں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بہت سارے بڑے بڑے اخبارات بھی بند ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں.
اور اس کی وہی وجہ ہے کہ اب قاری جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اخبار پڑھتا ہے یا انٹرنیٹ پہ اس کو بہت زیادہ مواد ملتا ہے پڑھنے کے لیے اور جاننے کے لیے. اور ٹیلی ویژن بھی اب پہلے دوردرشن تھا, ایک آدھ پرائیویٹ چینل آ گئی اور اب چینل کی بھی بھرمار ہے. اور جو اخبارات ہے ہارڈ کاپی اس کی اب زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے. مجھے لگتا ہے اس سے جو صحافت جو اس پیشے سے وابستہ لوگ ہیں اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود جیسے ہم دیکھیں نئے لوگ آ رہے ہیں اور بڑی اچھی جگہوں پہ کام کرتے ہیں, ان کو ملازمت ملتی ہے, ان کو کام ملتا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا اور پتہ نہیں اگلے 10 سال میں کون سی نئی صورتحال سامنے آتی ہے. لیکن اس وقت یہ حقیقت ہے کہ صحافیوں کو جو مشکلات ہیں وہ انہیں مطلب ان میں اضافہ ہوا ہے, انہیں بڑی مشکلات درپیش ہیں. اور آگے کیا ہوگا یہ کہنا ممکن نہیں ہے. اور جیسے کہتے ہیں انگریزی میں جو وی کیپ آور فنگرز کراسڈ, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے مقدر میں کیا ہے, اور جو نئے بچے ہیں پیشے میں آ گئے ہیں ان کے مقدر میں کیا ہوگا. لیکن اب صحافت کے نئے شعبے سامنے آ رہے ہیں, ملٹی میڈیا شعبہ ہے, دوسرے شعبے ہیں, انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت ساری نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اگر وہ کسی اخبار سے وابستہ ہونے کی بجائے یا کسی اخبار کے ساتھ وابستہ ہونے کے باوجود ان چیزوں میں دلچسپی لیں, ان میں اپنی تباہ آزمائی کریں, تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ نئی جو صورتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں اور یہ سلسلہ جاری رہے. بہت تفصیلاً اور بڑی بے باکی سے آپ نے بات کی. آخر میں بالکل چند جملوں میں جو ایک نئے نوجوان صحافی ہیں ان کو یوسف جمیل صاحب کا کہ بطور صحافی جب آپ کسی کی رپورٹنگ کرتے ہو یا کچھ بھی ہے, کن بنیادی چیزوں کا ذہن آپ ہمیشہ خیال رکھیں کوئی خبر لکھتے وقت اور کسی جگہ رپورٹنگ کرتے وقت. کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو سکلز ہیں ان کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں. ایک اچھا رائٹر بننے کے لیے ایک اچھا ریڈر بھی بننا چاہیے. پہلے ان کو جتنا وہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں, کتابیں پڑھیں, اخبارات پڑھیں, جرائد پڑھیں, اور جو بھی پڑھنے کا جو مواد ہے اس کو خوب پڑھیں. اس سے جو ان کے جو سکلز ہیں ان میں بہتری آئے گی. اور پھر وہ اپنے سکلز کو بہترین بنانے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد بالکل بے باکی سے رپورٹنگ کریں اور کسی لالچ میں نہ آئیں, کسی دباؤ میں نہ آئیں اور خوفزدہ نہ ہوں, بلکہ اس کاروان کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی ان سے ممکن ہو سکتا ہے وہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان صحافت کے جو بنیادی اصول ہیں, دیانتداری کے, ایمانداری کے, بے باکی کے, تو اور صحیح حالات کو صحیح تناظر میں پیش کرنے کے اور حالات کو ہو اسی انداز میں پیش کرنے کے جس انداز میں وہ پیش آ رہے ہیں, اگر وہ اس پر کاربند رہیں, کسی لالچ میں نہ آئیں, کسی دباؤ میں نہ آئیں, کسی طرح کسی خوف زدہ نہ ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نہ صرف اس پیشے کی خدمت کریں گے بلکہ اپنا نام بھی کما سکتے ہیں, اور وہ پھر مطمئن بھی ہوں گے, انہیں اطمینان ہوگا, دلی اطمینان انہیں حاصل ہوگا کہ وہ واقعی اچھی صحافت کر رہے ہیں. اور اچھی صحافت کا علمبردار بننے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں صحافت کے ان پہ کاربند رہنا بہت ہی ضروری ہے. بہت شکریہ سر یوسف جمیل صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت شکریہ.